اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہماری آیت نمبر 89 تک ہوا تھا اور آج ہم شروع کریں گے 190 سے۔ تو دیکھیں 190 میں کیا ہم نے کیا پڑھا تھا 89 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو ہم بات دیکھ رہے تھے کہ یسألونک عن الہلہ، چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی۔ اس سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضرور کوئی چاند کے ساتھ بھی یہ لوگ فتنہ کر رہے ہوں گے، یعنی شرک کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایگزامپل دیا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ چاند کو تم خدا مانتے ہوئے تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اور بھی چیزیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بہت چیزیں مانی جاتی ہیں کہ چاند کے اس چاند پہ یہ نہ کرو، ان مہینوں میں یہ نہ کرو، چاند دکھ جائے تو یہ کرو، آخری تاریخوں میں یہ نہ کرو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے یہاں بھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کسی سال میں کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جب مہینے کا آخری ہو تو یہ نہ کرو اور اس کا یہ نہ کرو، لیکن ہمارے یہاں اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ بہت تہمات ہیں ہمارے یہاں بھی، جیسے قرآن میں یہ باتیں دی گئی ہیں، اس کا مطلب وہ چیزیں اس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی، ان چیزوں میں لوگوں میں ایک کیوریوسٹی تھی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جیسے صفا مروہ کے بارے میں کیوریوسٹی ہو رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا چکر لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی تم بھلائی اگر خوشی سے کرو تو قبول ہوگی تمہاری، لیکن گناہ نہیں ہے اس پہ طواف کرنا۔ لیکن اگر نہیں بھی کرو تو کوئی فرض اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں دیا، لیکن گناہ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو بھلائی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جن چیزوں میں اس زمانے میں مسئلے تھے، یعنی لوگوں کو بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ لوگ سوال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان کے جواب دیے، کیونکہ دین تو ہمیشہ سے ایک آیا ہے نا، تو صرف اختلافی باتوں پر یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ یہاں پر چاند کے بارے میں پوچھا، اللہ نے کہا یہ لوگوں کے لیے وقت بتاتا ہے صرف، اور حج، کیونکہ حج بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، حج بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص حج کا ذکر کیا یہاں پر کہ وہ حج کے بھی ٹائمنگز بتاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس زمانے میں گھروں کے پیچھے سے آنے کو لوگ کچھ دین سے ریلیٹ کیا ہوگا لوگوں نے کہ بھئی گھروں سے پیچھے سے آنا بھی کوئی کیا کہنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی زیادہ ثواب ملتا ہوگا۔ ہر چیز میں لوگ ثواب ڈھونڈ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی ہر بات میں تو ثواب دیتے ہیں کہ اگر تم نے پانی پلایا تو 2 نفل کا ثواب ہے۔ وہی اس زمانے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم کیا پانی پلانے کو ثواب سمجھتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرو، اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تم پانی پلانے کو ثواب سمجھتے ہو؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں بھی ہر چیز پر ثواب 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 ہے نا۔ اب جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کی زمین پہ ہر وقت اللہ اکبر الحمدللہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، تو قیامت کے دن بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا اور زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تو زمین اچھی بات ہے، اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بڑائی کیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اللہ کی بڑائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ الحمدللہ اللہ اکبر تو ہم بہت کہیں اور ہمارے عمل میں اللہ کا حکم شامل نہیں ہے، تو کیا فائدہ ایسے پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے؟ کیا صرف نام لینے سے مل جائے گا؟ جنت مل جائے گی اور زمین ہمارے لیے گواہی دے گی؟ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ کیا بھی ایک دماغ میں میرے بات آئی کہ یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ سورہ ملک پڑھ لو، سورہ کہف پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اس کے اتنے ثواب ہیں اتنے ثواب ہیں، ثواب بنا دیا آپ نے، اس کو دین سے ریلیٹ کر دیا۔ کیوں بھئی؟ سورہ ملک آپ کو قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ بولتے ہیں نا یہ کہ سورہ ملک پڑھ لیا کرو رات کو، وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ سورہ ملک تو آپ کو نصیحت کر رہی ہے، اگر میں اس سورہ ملک پر عمل نہ کروں اور صرف اس کو پڑھتی چلی جاؤں روز، تو کیا وہ میں قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی ایسی باتیں ہیں کہ عقل سے آ رہی باتیں۔ دین ہمارا بہت ہی عقل والا دین ہے، بہت ٹھوس باتیں بتاتا ہے، ایسی باتیں الٹی سیدھی نہیں بتاتا۔ دین کا کوئی معیار ہے ہمارے اسلام کے دین کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشہ ایک معیاری دین دیا، جو تمام انسانوں کو دیا گیا ہے، وہ ایک بہت معیار والا دین ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ ثواب ہے، کسی کے دم کروا لو تو تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ ابھی تک ہر کوئی کہتا ہے اچھا یہاں درد ہے دم کروا لو،
وہاں درد ہے، سمجھا سمجھا کے تھک جاؤ، لیکن ان کو دم پہ زیادہ بھروسہ ہے اللہ سے، دعا سے زیادہ۔ تو بس یہی ہمارا معیار رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پر ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، اللہ نے پھر بتایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اور اگر تم بچ جاؤ گے ان سب چیزوں سے تو تم فلاح پاؤ گے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر 190 میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، وہ قتال کرتے ہیں تم سے۔ تو یہ بھی کوئی انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوگا، قتال مینز جنگ ہوگی، گورنمنٹ حکم دے گی، لیکن دیکھیں مار نہیں کھائی جا سکتی، صرف بیٹھ کے مار نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی ان سے قتال کرو، یعنی کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ظلم برداشت کرو۔ جیسے ہمارے یہاں صبر کا جو میننگ لیا گیا کہ ظلم برداشت کرو، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت، یعنی اپنے موقف سے نہ ہٹو۔ ابھی وہ نعمان علی خان پاکستان آئے تھے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کا صبر کا کچھ عجیب ہی میننگ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو اور برداشت کرتے رہو تو کہتے ہیں یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، ظلم کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کا کہا ہے کہ آپ کو اٹھنا ہے اور آپ کو اپنی حکمت کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ایسے تھوڑی کہ ظلم برداشت کرتے رہو اور بولو کہ ہاں میں تو بہت ظلم برداشت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ نہیں، اللہ آپ کو قرآن میں سکھاتے ہیں اٹھو۔ جیسے یہاں پر بھی اللہ نے بتایا کہ جو تمہارے ساتھ قتال کرے تم بھی اس کے ساتھ قتال کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہیں تم حد سے بڑھو۔ دیکھو وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں آپ سے، ان سے بھی جب جنگ بھی ہوگی، قتال بھی ہوگا، تو حد سے نہ بڑھو۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کو مارتے ہوئے اس کی گوشت اتنے کانٹے لگاؤ اس کے جسم پر، ٹارچر کرو۔ حد سے یہ نہ بڑھو کہ اس کی فیملی کو اٹھا لو، اس کی فیملی کے ساتھ زیادتی کرو، پیچھے سے جا کے بچوں والی جگہوں پر حملے کر دو، یہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ حد سے بڑھ چکے ہیں یہ لوگ اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا؟ ہم ادھر ادھر کیا دیکھیں، ہمارے پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا، کشمیر میں کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھو کہ یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ایکسٹریم پر حد سے لوگ بڑھتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی راہ میں بھی نہیں لڑتے، یہ تو کیا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جن کا بھی میں نے ابھی ذکر کیا۔ آپ دیکھنا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے بھی اپنی حدوں کو کراس نہیں کرو، ہیومینٹی سے نہیں گر جاؤ کہ کسی کے گھر پہ حملہ کر دو، پیچھے سے جہاں فیملیز رہتی ہوں وہاں حملہ کر دو، ان کو اتنے نقصان پہنچاؤ یا ان کو اپنی قید میں رکھ کر عجیب طریقے سے ٹارچر کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں بتاتا، کیونکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر جب ان سے کہا کہ اب سب یہاں سے نکل جائیں گے، سورہ توبہ میں برات ظاہر کی، اس وقت بھی اللہ نے فرمایا کہ 4 منتھس کا ٹائم دو ان کو کہ یہ اپنا ٹھکانہ کر لیں، پھر ان کو وہاں سے نکالو۔ وہ بھی کون لوگ تھے؟ جو کفر تھے، جو اسلام نہیں لا رہے تھے، ٹھیک ہے، جو نان مسلمس تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا، لیکن ان کو بھی 4 منتھس کا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں اللہ فرماتے ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہاں تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو بھی اگر ایک عورت بھی مار کھاتی خواہ کی اپنے شوہر کی، تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ خود کیوں مار کھاتی ہے، وہ اپنے لیے آواز اٹھائے، اپنے لیے سٹینڈ لے۔ اور ویسے ہم کہتے ہیں ہر چیز میں آپ ایڈجسٹ کرو، لیکن اگر آپ اس طرح کی زیادتیاں برداشت کرو گے، کوئی بچوں کو مار رہے ہو جہاں پر وہ کام کرتے ہو، کوئی اور زیادتی ہو رہی ہو، تو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ حق پر ہو، اللہ ضرور ساتھ دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بار بار میں آپ سے کہوں گی، یہ گورنمنٹ لیول پہ بات آ رہی ہے اس وقت، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں سے تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو۔ یعنی آپ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن تھے تمہارے، ان کو پکڑو اور ان کو مارو، قتال کرو، لڑائی کرو ان سے۔ یعنی کون سے ایسے چھپے ہوئے ہوں گے لوگ
بڑے کون سے ایسے ظالم ہوں گے کہ اگر کوئی کہیں بھی ملے ان کو مارو، یعنی ان کو ڈھونڈ کے ان کو مارو، ان سے قتال کرو اور نکالو ان کو وہاں سے جیسے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی کوئی ایسی لڑائی تھی کہ جہاں سے نکالا گیا، کیونکہ میں تو کیا سمجھتی ہوں کہ مکہ میں میرا جو اپنا ذاتی وہ ہے کہ پہلے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، پھر مدینہ میں وہ رہے اور وہاں سے ایک بڑی قوت بن کر مکہ میں انٹر ہوئے، اور مکہ میں انٹر ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ 4 مہینے میں یہ سب خالی کریں یہاں سے، جو بھی یہاں پر ہے جو اسلام نہیں لاتا وہ خالی کرے اس جگہ کو۔ تو یہ اسی کی بات ہے کہ اس کے بعد اگر تم لوگ ان کو کہیں بھی پاؤ تو ان کو نکالو، ان کو لڑائی کرو، ان سے گورنمنٹ لیول پہ کریں گے، اور جہاں نکالو ان کو یہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ صحیح؟ کیوں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے شدید ہے، زیادہ برائی چیز ہے۔ تو اگر یہ لوگ وہاں رہ گئے تو یہ فتنہ کریں گے۔ یہ سورہ توبہ سے ریلیٹ کی ہوئی آیت ہے، جب وہاں پر اعلان ہوا کہ سب یہاں سے نکلیں گے جو بھی اسلام نہیں لائے گا، تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا تھا؟ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ رہتے تو فتنہ کرتے، وہ رہتے تو اسلام کو صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھنے دیتے، اور وہ زمین مسلمانوں کی خاص تھی، انہوں نے جیتی تھی، یہ ایک بڑی فورس بن کے آئے تھے وہاں پر، اور اس کے بعد ان لوگ کا اتنا ہدہ ہو گیا تھا وہاں پر کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب یہاں سے سب نکل جاؤ جو بھی اسلام نہیں لاتا۔ کیوں اللہ نے یہ اعلان کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی بہت شدید ہے، بہت شدید مشکلیں ڈالتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو گھروں میں فتنے ڈالتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، جو بزنس میں فتنے ڈالتے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پر آج ہر جگہ لڑائیاں ابھری ہوئی ہیں، وہ جو فتنہ ڈالتے ہیں، سب سن لیں کہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیں گے۔ تو اس اوپر بھی میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ تو قتل کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ کی آیت سے ریلیٹ کرتی ہوئی آیت مجھے جو یہاں پر لگتی ہے کہ وہی آیت ہے کہ اب 4 مہینے ہو گئے، اب یہ جہاں تمہیں ملیں تم ان کو مارو۔ لیکن ایک پریکٹیکل لیول پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہماری بھی کسی سے دشمنی ہو نا، تو کوئی ہم سے دشمنی کر رہا ہو، ہم اپنے ضرور اسٹینس لوگوں کے سامنے رکھیں، ہم بھی ضرور سامنے آ کے اپنے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن ہم بھی لمٹ کو کراس نہیں کریں کہ جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں پھر بھی ہم اس کی برائیاں کریں، اس کے بارے میں جھوٹ بول بول کے لوگوں کے سامنے اس کو گندا کریں۔ جو حق کی بات ہے نا وہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ حق پر ہو اللہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ نے لمٹ کو کراس کر لیا تو اللہ کا ہاتھ میرے اور آپ سے اٹھ جائے گا۔ جب تک آپ مظلوم ہو اللہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب ظالم بن جاؤ گے تو اللہ کا ہاتھ مجھ سے اور آپ سے اٹھ جائے گا۔ تو یاد رکھنا، اور دیکھیں اگر فتنہ میرے اور آپ کی وجہ سے بھی کہیں ہوا، کسی بھی طریقے کا فتنہ ہوا، کہ فتنہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی کروانا، کوئی ایسی ایک تو میں کہوں گی نا شو بازی بھی ایک فتنہ ہے، اپنے پیسوں کا بھرم کرنا، اسٹیٹس کو شو کرنا، سکولز کا آج کل بچوں کا اتنا وہ ہے کہ ایک فتنہ بن گیا ہے، جیسے کہ بھئی تمہارا بچہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ ہر چیز جو بھی لوگوں میں بے چینی بڑھاتی ہو، جو بھی لوگوں کو اللہ سے دور کرتی ہو، وہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ جو بھی لڑائیاں کرواتی ہوں، جو بھی ہیومینٹی کے قابل نہ ہو، وہ ساری چیزیں فتنے میں آتی ہیں۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی ہمارے شوز آتے ہیں، مارننگ شوز، اس میں جو یہ لوگ اپنی شاپنگ، میک اپ، جولری، کپڑے، یہی سب دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو اس احساس سے کمتری بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، کتنے لوگ چور بنتے ہیں، کتنے لوگ پتہ نہیں کون سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کرو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مارننگ شوز یہ دکھانے کے کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھی انٹرٹینمنٹ دکھا دو، پازیٹیو انٹرٹینمنٹ دکھاؤ، آپ کچھ نالجبل پروگرام دکھاؤ، آپ ایکسرسائز دکھاؤ، آپ یہ دکھاتے ہو صرف جولری، میک اپ، کپڑے اور کہاں گھوما۔ یہاں پر 80-90% لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے آج کل کی مہنگائی میں،
اور آپ ایک پورے اس کو لے کر صرف یہ چیزیں دکھاتے رہتے ہو، افسوس کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سب بہت بڑے فتنے ہیں، میں نے تو ابھی چند کے نام لیے ہیں، ضرور آپ کو بھی پتہ ہوں گے، آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہیں تم قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں ان سے قتال نہیں کرو، یعنی مسجد حرام کے پاس کوئی لڑائی نہیں کرو، لیکن حتیٰ یقاتلوکم فی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ مسجد حرام کی طرف کوئی لڑائی کرے، لیکن اس پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مار نہیں کھانی ہے ان کی، کہ اگر وہ مسجد حرام کے پاس آ کے تمہیں مار رہے ہیں تو تم بھی چپ رہو اور کھا لو، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ وہاں آ کے تم سے لڑائی کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کو پکڑو، تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر وہ بھی تم سے وہیں قتال کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان سے لڑو۔ ہاتھ پاؤں نہیں باندھ دیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ڈگنیٹی اللہ بتا رہے ہیں کہ مار نہیں کھائی جاتی، ظلم برداشت نہیں کیے جاتے، ایسے کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوا جاتا، جتنی ہمت اور طاقت ہے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، جتنی ہمت اور طاقت ہے اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ ڈرے سہمے غلام اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے اگر مسجد حرام ویسے تو پسند نہیں ہے اللہ کو، وہ مسجد ہے کہ وہاں کے لڑائی کرو، لیکن اگر وہ لڑ رہے ہیں تو تم بھی پھر ان کو مارو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافرین کو، بلکہ آگے کی بھی 2 آیت اس سے ریلیٹ ہی کرتی ہیں انشاءاللہ، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔